السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیت مبارکہ 170 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 171 پڑھیں گے، ایک ہی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ ٹرانسلیشن: یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، علی اللہ الا الحق، اللہ پر سوائے حق کے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ کن سے ہیں، القاہا الی مریم، جو اس نے ڈالا اس کو طرف مریم کے، وروح منہ، اور اس کی روح سے ہیں، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ تم کہو تین ہیں، انتہوا، اس سے باز رہو، خیر لکم، تو بہتر ہے تمہارے لیے، انما اللہ الہ واحد، تو بے شک اللہ الہ ایک ہی ہے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، یہ کہ ہو اس کی اولاد، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ تفسیر: جیسا کہ ہم لوگ یہود کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ان کی بدعمالیوں کے بارے میں، پھر ان کو جو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، ان کو سرزنش کی گئی، اس بارے میں اب اللہ رب العزت نصارہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم غلو سے کام نہ لو، اپنے دین میں افراد تفریط سے ہٹ کر چلو، اور اللہ پر سوائے حق کے اور ایسی بات نہ کہو کہ جو اس کے شان شیان نہیں ہے۔ اور مفسرین کی دوسری رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں کو ہی مخاطب ہے، کیونکہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہی ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر نصارہ کو اسپیشلی مخاطب کیا جا رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ دونوں کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہو، کیونکہ دونوں ہی غلو سے کام لیتے تھے، افراد تفریط سے کام لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین سکھایا، جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا کی، وہ میانہ روی سکھاتی ہے، معتدل، ایسا دین جو اعتدال کی راہ پہ چلانے والا ہو، افراط و تفریط سے ہٹا ہوا، اور جس میں غلو نہ ہو۔ اور غلو کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسی کو اس کی شان سے بڑھا دینا یا اس کے مقام سے کم کر دینا۔ تو یہود و نصارہ نے یہی کچھ کیا تھا۔ نصارہ نے یا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر ہی قرار دیا، بلکہ اللہ کا حصہ ہی قرار دیا، یا پھر ان کی جو شریعت تھی اس کو ہی نہ مانا، جو شریعت وہ دے کر بھیجے گئے تھے، جس منصب پہ وہ فائز تھے، اس سے ہی انکار کر دیا، یا پھر ان کو اللہ کے برابر ہی قرار دے دیا، بلکہ اللہ کا حصہ ہی کہہ دیا۔ اور اسی طرح جو یہود تھے، انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس کا ہی انکار کر دیا۔ تو دونوں چیزیں ہی اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اعتدال کی راہ لو، اور اللہ پر سوائے حق کے کوئی ایسی بات نہ کہو کہ جو تمہارے لائق نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم کے بیٹے ہیں، جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔
اور اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے وہ بن باپ کے ایک جو فطری طریقہ ہے، جو فطرت کے مطابق انسان کی پیدائش ہے، اس سے ہٹ کر بن باپ کے پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کن ہو جا، تو ان کی پیدائش ہو گئی۔ وہ کون تھے؟ القاہا الی مریم، جن کو اللہ رب العزت نے مریم کی طرف ڈالا تھا، مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ وروح منہ، اور اس کی روح سے ہیں۔ روح سے مراد نعوذ باللہ استغفر اللہ کو یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کا حصہ ہیں، بلکہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہیں، جس طرح کہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، کہ مریم کو بھی یاد کرو جو عمران کی بیٹی تھی، وہ جو کہ اس نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی کہ روح پھونکنے سے مراد اللہ کی صفت ہاتھ سے پھونکنا ہے۔ اور پھر مزید اللہ نے کیا فرمایا؟ اور وہ ہماری باتوں کی تصدیق کرنے والی تھی، اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور اس کی کتابوں کی بھی، اور فرما برداروں میں سے تھی۔ اب قرآن ان کی خود گواہی دے رہا ہے، تو جو اللہ کی ولیاں ہوا کرتی ہیں ان کے بارے میں انسان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے کردار پہ کوئی ایسا دبا لگے، جس طرح کہ ان لوگوں نے مریم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ پہ الزام لگایا کہ یہ بدکاراں تھیں یا فلاں کی طرف منسوب تھیں، یا پھر ان کے بیٹے کو کہا ولد الزنا یا ولد الحرام، تو یہ سب کچھ ان کی منہ کی باتیں تھیں۔ قرآن خود بار بار ان کی برات کی گواہی دے رہا ہے۔ تو مزید اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، کہ اس کے رسول انسان ہیں، ان کو انسان ہی سمجھو، نہ تو یہ کہو کہ اللہ ہیں اور نہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دو، بلکہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، ان کو انسان کے درجے سے ہٹاؤ نہ، بلکہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو تین میں سے تیسرا نہ کہو۔ یہ کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس، یا پھر اللہ، عیسیٰ اور مریم، یعنی کہ یہ تینوں مل کر ایک الہ ان کو قرار دے دیتے۔ تو یہ بہت بڑا بہتان تھا، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تھے اور نہ اللہ کے بیٹے تھے۔ عیسائیوں کے اندر بھی کئی فرقے تھے، کچھ تو ان کو بیٹا کہتے تھے، کچھ اللہ کا حصہ ہی قرار دیتے، تو یہ سب کچھ من گڑت اللہ پہ بہتان تھا اور غلوب تھا، کہ جتنی ان کی شان تھی اس سے بڑھا کے ان کو اللہ کے برابر قرار دے دینا، یہ سراسر ظلم تھا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انتخو خیر لکم، تم اس سے باز آ جاؤ تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، یاد رکھو کہ اللہ وہ الہ واحد ہی ہے، اللہ الہ ایک ہی ہے۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ ویسے بھی انسان اگر تھوڑا سا اپنے عقل سے بھی سوچے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس سے پہلے جو کائنات کا نظام چل رہا تھا وہ کیسے چل رہا تھا؟ اگر اس وقت بھی کائنات کا نظام بالکل صحیح طریقے سے چل رہا تھا تو پھر اللہ کو اولاد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ قرآن میں بارہا اس چیز کی نفی ملتی ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ یہ اتنے بدقسمت اور اتنے جاہل تھے، کچھ نے تو یوں کہہ دیا کہ سیدہ مریم نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ کی بیوی اور ان کے اسی یعنی کہ رشتے سے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیونکہ بار بار قرآن میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے شان کے لائق نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن، کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات سے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کی اولاد مقرر کی ہے۔ اللہ کو ایسا یعنی کہ شان کے لائق ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔ اولاد انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کے اندر اولاد کی طلب ہے، انسان کے اندر اللہ نے یہ حص رکھ دی ہے کہ انسان کو اولاد کی طلب ہوتی ہے، لیکن اللہ اس سے بری و منزہ ہیں۔ اللہ کے اندر یہ عیب نہیں ہے، اللہ کے اندر یہ کمزوری نہیں ہے کہ اولاد کی خواہش کرے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ہی کارساز، یعنی کہ اللہ رب العزت اس کمزوری سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی کافی ہیں، یعنی کہ اللہ کو
کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کمزوری سے اللہ رب العزت بالاتر ہیں۔ وکیل کی اس کو ضرورت ہوتی ہے جو خود انسان کمزور ہوتا ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں آپ منزہ ہیں اور اللہ کو کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید نیکسٹ لیسن میں بات کریں گے، مزید بات واضح ہوگی۔ تو کل فرائیڈے ہے، کل فرائیڈے کی آپ کو چھٹی ہے، تو آج کا لیسن آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے اور چھٹی نہیں کرنی۔ اور جو نونہار ہماری چھٹی کر رہی ہیں، لیو پہ ہیں، تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی لیسن سنانا شروع کر دیں، اس طرح پھر ان کا بہت حرج ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں، ان کی جو اسکول کی بھی پڑھائی ہے اس میں بھی بہت زیادہ آسانیاں کریں اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے، آمین آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔